فرض کے درجے میں، واجب کے درجے میں یا سنت و مستحبات کے درجے میں ہے، ان کا کیا پس منظر ہے؟ اگر یہ چیزیں معلوم ہو تو ان اعمال کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ دل جمعی نصیب فرماتا ہے۔ کہ جیسے اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ طواف کر رہے ہیں، طواف کیا ہے، تو آدمی جب طواف کرے گا تو اس کے اوپر معلومات کی وجہ سے وہ کیفیت طاری ہوگی جو کیفیت اللہ کو مطلوب ہے۔ یہی حال صفا مروہ کا ہے، یہی حال مینا کے قیام کا ہے، اور یہی حال وقوف عرفات، وقوف مزدلفہ کا ہے، اور یہی حال جمرات کو کنکریاں مارنا اور قربانی کرنا۔ ان تمام اعمال و افعال کی ایک تاریخ ہے۔ اس سے پہلے جن حج کلاسوں میں آپ گئے ہوں گے بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے اسے سنا ہوگا، لیکن ہماری حج کلاس مختصر ہوتی ہے اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ آپ کو وہاں جا کر کے کیا کرنا ہے۔ صرف جو کام کرنے ہیں وہ بتائے جاتے ہیں، اور یہ تاکید کی جاتی ہے کہ آپ کو وہاں جانے کے بعد یہی کرنا ہے۔ مسائل کب پیدا ہوتے ہیں؟ جب آدمی جو کرنا ہے اس سے ہٹ کر کے کچھ نیا کام کرنا شروع کر دے۔ مسائل کب پیدا ہوتے ہیں کہ جو کام کرنا ہے وہ نہیں کرے گا تو مسائل پیدا ہوں گے۔ اور ظاہر بات ہے کہ کرنے والے اعمال افعال کم ہیں، نہ کی جانے والی چیزیں تو دنیا بھر کی ہیں۔ اس لیے ان تفصیلات کو بتا کر کے آپ کو ذہنی الجھن میں مبتلا کرنا یا بہت تفصیل سے مسائل بتلا کر کے آپ کی رہنمائی کی کوشش کرنا، یہ بسا اوقات الجھن کا سبب بن جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سنتا کچھ ہے، سمجھتا کچھ ہے اور بتاتا کچھ ہے، تینوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ اسی لیے لوگوں نے تجربہ کیا کہ 10 لوگوں کو لائن سے کھڑا کیا اور پہلے آدمی کے پیچھے والے آخری آدمی کے کان میں ایک بات کہی اور اس سے کہا کہ یہ بات تو آگے والے کو بتا دے۔ اب آخری والے کے کان میں جو بات کہی تھی اس نے اپنے آگے والے کے کان میں کہی، اس نے اپنے آگے والے کے کان میں کہی، یہ سلسلہ چلا۔ جو پہلا آدمی تھا لائن میں کا، جب اس سے وہ بات کہلوائی گئی تو جو بات آخری آدمی کے کان میں کہی گئی تھی وہ کچھ اور تھی، اور وہ جو پہلا آدمی بتا رہا تھا وہ کچھ اور تھا۔ سمجھ رہے ہو؟ اس لیے جامع مسجد کی حج کلاس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ مختصر وقت میں مختصر طریقے سے آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ اتنا بتانے اور سمجھانے اور تاکید کرنے کے بعد جو لوگ اگاؤ چلتے ہیں ان کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، حج بہت آسان ہے، حج بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کوئی ایسا عمل فرض نہیں کیا جس کا کرنا کم سمجھ انسان کے لیے، بوڑھے آدمی کے لیے، دیہات میں رہنے والے یا بے پڑھے لکھے آدمی کے لیے مشکل ہو۔ اللہ نے ایسا کوئی عمل فرض نہیں کیا۔ نماز ایسی نہیں ہے کہ صرف مولانا لوگ کو سمجھے اور وہی پڑھیں۔ روزہ ایسا نہیں ہے کہ صرف شہر کو، شہر والوں کو سمجھے، پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھے، باقی لوگوں کو نہ سمجھے، ایسا نہیں۔ یہی حال زکوٰۃ کا ہے اور یہی حکم حج کا ہے۔ بہت لمبی گفتگو سننے کے بعد جانے والوں کا تاثر بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ یار کتنا مشکل ہے، کیسے ہوئی ہے۔ اس لیے تفصیلات تو بہت ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ میں نے عالمیت کا کورس مکمل کیا، افتاء کا کورس مکمل کیا، اس کے بعد جب مجھے حج پر جانا تھا تو حج کے مسائل کی میں نے پوری تیاری کی،
حج کے مسائل کی پوری تیاری کی، اور میرا ایسا گمان تھا کہ اب حج کے مسائل پر اپنے کو دسترس ہو گئی، لیکن وہاں جانے کے بعد طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بار بار سمجھانے بجھانے کے باوجود سیدھا کام کرتے ہی نہیں، بس جانے کے بعد جو سمجھ میں آیا جو دیکھا وہ کرنے لگ جاتے، مسائل پیدا ہو جاتے۔ اب جب وہ آ کر کے مسئلہ پوچھنا شروع کیے تو اندازہ ہوا کہ حج کے مسائل کی جتنی تیاری کر کے آئے وہ کافی نہیں۔ ہم جو سمجھ رہے تھے کہ ہاں سب مسائل سمجھ میں آ گئے، ایسا نہیں ہے، کرنے والے کچھ بھی کرتے نا، اس لیے مسائل پیدا ہوتے۔ اور پھر پڑھنے پڑھانے سے زیادہ تجربہ بہت بڑی چیز ہوتی، تجربہ بہت بڑی چیز ہوتی۔ تو اللہ کے کرم سے بار بار آنے جانے کی وجہ سے اور مسائل سننے اور بتانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہو گیا کہ میں نے جن لوگوں کے پاس حدیث کی کتابیں پڑھی تھیں، فقہ کی کتابیں پڑھی تھیں، ایسے میرے اساتذہ حج کے دوران مجھ سے مسئلہ پوچھتے تھے، اس لیے کہ ان کا کبھی کبھار جانا ہوا، اس لیے جو حال پہلے میرا تھا وہی حال ان کا بھی تھا، تو وہ مسئلہ مجھ سے پوچھتے تھے۔ اس لیے جن لوگوں نے ایک مرتبہ حج کر لیا ہے ان کے لیے دوسرا حج پچھلے حج کے تجربے کی وجہ سے بہت آسان ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ کسی تجربے کار عالم کے ساتھ آپ حج کرو، عالم بھی ہو اور اس کو حج کا تجربہ بھی ہو، تو وہ آپ کی صحیح رہنمائی کر سکے گا۔ ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کئی حج کر لیتا، لیکن جب کسی تجربے کار عالم کے ساتھ حج کرتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اب میرا حج ہوا۔ ہم لوگ گروپ کی شکل میں جاتے تھے، ایک خاتون حج کے سفر میں ساتھ رہی، بڑی عمروں کی خاتون تھی، وہ مجھ سے کہنے لگی یہ میرا 9واں حج ہے، اس سے پہلے 8 حج میں کر چکی ہوں، لیکن اس سال ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے حج کیا ہے۔ اس لیے کہ ہم لوگوں کا معمول یہ رہا کہ وہاں جانے کے بعد بھی روزانہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ حاجیوں میں حج سے جڑی ہوئی باتوں کو لے کر کے بیان رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد مسائل جن لوگوں کو پوچھنا ہوتا ہے وہ مسائل پوچھ لیتے ہیں۔ تو یہ جو سلسلہ روزانہ کا رہتا ہے اس سے حاجیوں کو بڑی مدد ملتی، بڑی مدد ملتی ہے۔ اور دوران حج بھی مینا میں بھی بات ہوتی ہے عرفات مزدلفہ کے تعلق سے، اور پھر مینا آنے کے بعد بھی آگے کے دنوں کے تعلق سے کچھ بات ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں بہت کام آتی۔ اس لیے تجربے کار عالم کے ساتھ حج کرنا بہت مفید اور کارآمد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، مالیگاؤں میں حج کی کلاس زمانے سے چلتی رہی۔ یہاں سے جانے والے حاجیوں کو اللہ تعالیٰ حج کا اتنا علم دے دیتا ہے کہ جب وہ وہاں جا کر کے حج کرتے ہیں اور ان کے ساتھ دوسرے شہر کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ ان کا حج اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ یعنی مالیگاؤں کے حاجی حج کلاس میں جو کچھ سیکھ کر کے جاتے ہیں ان کو بھی کام آتا ہے، اور ان کے ساتھ دوسرے شہر کے جو حجاج کرام ہوتے ہیں ان کو بھی کام آتا ہے۔ اس لیے 2 باتیں، ایک تو یہ جاننا ضروری ہے کہ حج کیا ہے، حج میں جو اعمال و افعال ہیں ان کی تاریخ کیا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ حج کیسے کیا جائے گا۔ تو پہلی جو بات ہے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ حج ارکان اسلام میں سے ایک بنیادی رکن ہے۔
کل میں نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور حضور نے خیمے کے ساتھ تشبیہ دی کہ ایک خیمہ ہوتا ہے تو اس کی بیچ کی جو لکڑی ہے وہ اللہ رب العالمین کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، اس کے بغیر خیمہ قائم نہیں ہوگا۔ پھر بقیہ 4 ارکان خیمے کے 4 گوشے ہیں، تو اسلام ایک خیمے کے مانند ہے۔ آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ جنہیں اللہ نے ان 5 چیزوں کو عمل میں لانے کا موقع عطا فرمایا کہ آپ صاحب ایمان بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اور حج کی سعادت بھی عطا کی۔ اب جو لوگ صاحب نصاب نہیں ہیں ان کے ذمے زکوٰۃ نہیں ہے، جو صاحب استطاعت نہیں ہے ان کے ذمے حج نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے 2 رکن ان کا کم ہے، لیکن ان کی نجات کے لیے یہی 3 چیزیں کافی ہیں۔ اس لیے کہ جب وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے، صاحب استطاعت نہیں ہے تو حج کیسے کریں گے؟ اللہ نے ان کو امیر نہیں بنایا، اپنی غربت کی وجہ سے ان کے اوپر زکوٰۃ اور حج کا فریضہ نہیں آیا، تو ان کے لیے صرف ایمان، نماز اور روزہ نجات کے لیے کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن غریب آدمی مالدار کے مقابلے میں 500 برس پہلے جنت میں جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ دنیا میں اس نے اپنی غربت کی شکایت نہ کی ہو، اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم اور فیصلے پر اس کو اعتراض نہ ہو، راضی ہو۔ تو ایسا غریب آدمی کل میدان محشر میں مالدار کے مقابلے میں 500 برس پہلے جنت میں جائے گا۔ اب جو امیر آدمی ہے اس کی طرف زکوٰۃ اور حج کے مسائل ہیں، اور مال ہونے کی وجہ سے مال کے مسائل ہیں، تو اس کا حساب و کتاب لمبا ہوگا کہ اس کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ مال کمایا کیسے اور مال کہاں خرچ کیا۔ انکم ٹیکس کی ریٹ پڑتی ہے، آفیسر آ کر کے پوچھتا ہے تو آدمی حساب نہیں دے پاتا، اس کو جرمانہ بھرنا پڑتا ہے، جرمانہ بھرنا پڑتا ہے، اس کے ذمے لگ جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن زندگی بھر میں جتنا مال ہمارے پاس آیا، کہاں سے آیا، کیسے آیا، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، اور یہ مال آنے کے بعد کہاں خرچ کیا اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اور ظاہر بات ہے یہ معمولی بات نہیں ہے۔ امیر آدمی حساب و کتاب میں پریشان رہے گا، اور غریب آدمی ہے، مالی نہیں ہے تو حسابی نہیں ہے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ غریب آدمی اس لیے بھی 500 برس پہلے جنت میں جائے گا کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی غربت کی وجہ سے بہت ساری راحتوں سے، آسائشوں سے اور خواہشات اور آرزوؤں کی تکمیل سے محروم رہا۔ اس کا دل ہوتا تھا لیکن پیسہ نہیں تھا، بچے ضد کرتے تھے، بیوی تقاضا کرتی تھی، یہ چاہتا تھا کہ کر کے دیوے لیکن پیسہ نہیں تھا۔ اور راحت اندوری نے کہا نا کہ ماں باپ بہت روئے گھر آ کے اکیلے میں، ماں باپ بہت روئے گھر آ کے اکیلے میں، مٹی کے کھلونے بھی سستے نہ تھے میلے میں۔ غریب آدمی اپنی غربت کی وجہ سے کن حالات سے گزرتا ہے، آپ اگر تصور کرو گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے یہ بات کہی ہے کہ دکانوں پر فروخت کی جانے والی وہ چیزیں جو نمائش کے طور پر لٹکائی ہوتی ہیں وہ نہیں خریدنا چاہیے۔ خریدنا ہے تو اس کو کہنا کہ اندر سے دے، یہ نہیں۔ انگور کا خوشہ لٹکا ہے، کیلے کی پھنی لٹکی ہے،
سیب میں ڈورا باندھ کر کے 10-20 سیب کا ایسے گچھا بنا کے لٹکایا گیا ہے، ایسے آم سجا کر کے رکھا گیا ہے۔ ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ جب خریدنا ہے تو یہ چیزیں نہیں خریدنے کا، نیچے جس پر کسی کی نظر نہ پڑی ہو ان چیزوں کو خریدنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان چیزوں میں نظر لگ گئی ہے، نظر لگنا الگ چیز ہے، نظر پڑنا الگ چیز ہے۔ نظر پڑنے کی وجہ سے ایک غریب آدمی کی آس اس کے ساتھ جڑی ہوتی، وہ دیکھتا ہے کاش پیسہ ہوتا تو یہ انگور میں اپنے گھر لے جاتا۔ ہر ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے اپنے بچوں کو اچھا کھلانے کی، اچھا پلانے کی، اچھا پہنانے کی، لیکن غربت کی وجہ سے چاہنے کے باوجود کر نہیں پاتے، اس لیے ان چیزوں میں غریب آدمی کی آس لگی ہوتی۔ تو غریب آدمی کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ پاک اس سے کہیں گے میں نے دنیا میں تجھے غریب رکھا تھا، تیرا بھائی مالدار تھا۔ ایسا ہوتا ہے، ایک بھائی مالدار ہوتا ہے، ایک غریب ہوتا ہے، سب کا نصیب الگ الگ ہوتا ہے۔ ماں باپ اگر کسی کا نصیب بناتے تو سب بچوں کا اچھا نصیب بنتا، لیکن ماں باپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ایک ماں باپ کی اولاد میں امیری اور غریبی کا نمایاں فرق آپ کو نظر آئے گا۔ کل قیامت کے دن غریب آدمی کو اللہ قریب بلائیں گے اور کہیں گے تیرے بھائی کو میں نے مالدار بنایا تھا، لیکن تجھ کو کوئی اعتراض نہیں تھا، تو میرے فیصلے پر راضی تھا، تیری یہ شکایت نہیں تھی کہ اس کو کیوں مالدار بنایا اور مجھ کو کیوں غریب بنایا، میرا فیصلہ تھا، تو نے دل سے قبول کیا، آج اس کے بدلے میں تجھے 500 برس پہلے جنت میں بھیج رہا ہوں۔ 500 برس پہلے جنت۔ اس لیے امیری کہو یا غریبی کہو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور آدمی امیر بھی رہے اور اللہ کے حکموں کی تعمیل کرتا رہے تو انشاءاللہ اس کے لیے جنت آسان ہوگی۔ اب ظاہر بات ہے میں اپنی مرضی سے امیر نہیں بن سکتا، اگر میری مرضی پر موقوف ہوتا تو میں امیر رہتا اور دنیا میں کوئی غریب نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ دنیا کا تمام معاملہ چلتا رہے، سبھی امیر ہو جائیں گے تو کام کون کرے گا، مزدوری کون کرے گا، اور سبھی غریب ہو جائیں گے تو پھر دوسروں کو مزدوری کون دے گا۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ سُخْرِيًّا، ہم نے دنیا میں لوگوں کے درمیان معیشت تقسیم کی ہے اور ہر ایک کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر کے رکھا ہے تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے۔ اور پھر فرمایا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جمع کر کے رکھنے والی چیز تو اللہ کی رحمت ہے، مال نہیں، اللہ کی رحمت۔ اس لیے غریب آدمی نماز پڑھ لیتا ہے، غریب آدمی روزہ رکھ لیتا ہے، لیکن غریب ہے تو اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے، اس پر حج بھی نہیں، لیکن یہی 3 چیزیں اس کی نجات کے لیے کافی ہیں۔ اور ہم لوگوں پر اللہ کا کرم یہ ہے کہ اللہ نے صاحب نصاب بنایا، صاحب استطاعت بنایا، ہم زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں اور اللہ کے بلاوے پر ہم حج کے لیے بھی جا رہے، اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم۔ حج اللہ تعالیٰ کے کچھ محبوب بندوں کے مقبول اعمال کا مجموعہ ہے۔ فرشتوں کا عمل تھا، حضرت حاجرہ کا عمل تھا، حضرت ابراہیم کا عمل تھا، حضرت اسماعیل کا عمل تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال تھے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے، اللہ نے اس کو جمع کر کے اس کو حج کا نام دیا۔ حج کہتے ہیں کہ کچھ مخصوص اعمال کا، کچھ مخصوص
مقام پر مخصوص وقت میں انجام دینا، اس کا نام حج ہے۔ تین چیزیں ہیں، کچھ مخصوص اعمال ہے۔ مخصوص اعمال طواف ہے، صفا مروہ کی سعی ہے، مینا کا قیام ہے، وقوف عرفات، وقوف مزدلفہ ہے، قربانی ہے، رمی جمرات ہے، سر منڈانا ہے۔ یہ مخصوص اعمال ہے، ان کی ادائیگی مخصوص مقامات پر۔ مخصوص مقامات، طواف کے لیے بیت اللہ کے ارد گرد چکر لگانا، سعی کے لیے صفا مروہ کے درمیان چکر لگانا، مینا میں قیام کرنا، عرفات اور مزدلفہ میں وقوف کرنا، مینا میں تینوں شیطانوں کو جو مخصوص مقام ہے اس پر کنکری مارنا، حدود حرم میں قربانی کرنا، سر منڈانا، یہ مخصوص مقام ہے۔ مخصوص اعمال مخصوص مقام پر اور مخصوص اوقات میں۔ ایسا نہیں ہے کہ آج جا کر کے ہم حج کر لیں۔ آج جا کر کے ہم حج کرنا چاہیں تو حج نہیں ہوگا، اس لیے کہ وقت نہیں۔ تو عمل بھی کچھ مخصوص ہیں اور مقامات بھی کچھ مخصوص ہیں اور اسی طرح اوقات بھی مخصوص ہیں۔ ان تین چیزوں کی رعایت کے ساتھ مخصوص اعمال کی ادائیگی کا نام حج ہے۔ اور یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ کے مقبول بندوں کے اعمال تھے، جو اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا گئے، اللہ کو پسند آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جمع کر کے اسے حج کی شکل دے دی۔ طواف کے متعلق آتا ہے کہ یہ فرشتوں کا عمل ہے۔ فرشتوں کا عمل، فرشتے اللہ کے عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ جہاں آج زمین پر بیت اللہ ہے، اس کے بالکل بالمقابل 7ویں آسمان پر ایک گھر ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس فرشتے نے ایک مرتبہ بیت المعمور کا طواف کر لیا اس کو پھر دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ اتنی تعداد ہے فرشتوں کی۔ آدمی جب طواف کر رہا ہے تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ وہ عمل ہے جو فرشتوں کا عمل ہے، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے، اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ ایسے اللہ کے فرشتوں کا عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا گیا۔ اللہ نے اس عمل کی انجام دہی کی توفیق ہمیں عطا فرمائی۔ یہ فرشتوں کا عمل ہے جو اللہ نے قبول کیا تھا، اس عمل کو میں کر رہا ہوں۔ حالانکہ فرشتے نور سے بنائے گئے، میں مٹی سے بنایا گیا۔ نور اور مٹی میں زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن اللہ نے حج کے صدقے میں مجھے یہ عمل عطا کر دیا، عمرے کے صدقے میں مجھے یہ عمل عطا کر دیا، میں اس کو انجام دے رہا ہوں۔ سعی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل، قرآن پاک اور حدیث پاک میں حضرت ابراہیم و حضرت حاجرہ کا جو تذکرہ ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے۔ عراق میں ان کی پیدائش ہوئی، اور ایسے گھرانے میں پیدائش ہوئی کہ جو گھرانہ بت بنایا کرتا تھا اور بت بیچا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم میں جب کچھ شعور آیا تو گھر والوں نے ان کو بھی اسی کاروبار سے لگایا کہ گھر میں بت بناتے تھے اور بچوں کو بڑوں کو دیتے تھے کہ جا کے فروخت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نبوت کے لیے چنا تھا، اس لیے جو نبی ہوتا ہے اس کا بچپن بھی معصوم ہوتا ہے۔ معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچپن میں بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو شریعت کی خلاف ورزی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کی عصمت، ان کی حفاظت کرتا ہے۔
ماضی میں بچپنے میں بھی ان سے کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جس کو شریعت گناہ قرار دیتی. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بچے تھے، ان کو بت بیچنے کے لیے جب مارکیٹ میں بھیجا گیا تو بازار میں جا کر کے وہ اعلان کرتے تھے کہ یہ مٹی سے بنایا ہوا بت ہے جو نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے نہ جاگتا ہے، نہ کسی کے نفع نقصان کا مالک ہے. اب آپ بتاؤ اس سے کوئی خریدے گا؟ ہم دکان پر سامان لینے کے لیے جاتے ہیں اور دکاندار ہم لوگوں کو بول دے کہ حاجی صاحب آپ یہ مت لو. کیوں؟ بولے اس میں عیب ہے. تو آدمی نہیں لیتا. حالانکہ وہ اگر نہیں بتاتا تو اس کو عیب سمجھ میں بھی نہیں آتا، لیکن جب اس نے بتا دیا تو اب اس کے دل میں ایک بات آ گئی، وہ نہیں لیتا. حضرت ابراہیم بت بیچنے جاتے تھے تو یہ کہتے تھے، دوسرے لوگوں کے بک جاتے تھے، ان کا ایک بھی نہیں بکتا تھا. گھر والوں نے کہا کہ تجھ کو نہ ڈھنگ نہیں ہے، تجھ کو ڈھنگ نہیں ہے، تو مت جا. حضرت ابراہیم جیسے جیسے بڑے ہوتے رہے ویسے ویسے اللہ کی توحید، ربوبیت، الوہیت کا تذکرہ کرنے لگے. ماں باپ کے لیے پریشانی ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا. نمرود اس وقت بادشاہ تھا، اور اس زمانے میں نمرود جب بادشاہ تھا تو اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا. اس کی حکومت میں جو لوگ رہتے تھے وہ اس کی پوجا کیا کرتے تھے، اس کو خدا مانا کرتے تھے. تو حضرت ابراہیم نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ مجھ کو کس نے پیدا کیا؟ تو والدہ نے کہا کہ تجھ کو ہم نے پیدا کیا. بولے تم کو کس نے پیدا کیا؟ اب ظاہر بات ہے جب سوال ہو اور سمجھدار آدمی سوال کرے تو پھر سوال پر سوال، سوال پر سوال رہتا ہے، ایک سلسلہ ہوتا ہے. اب ظاہر بات ہے ماں باپ بچے کی سوچ کے اعتبار سے اس کو جواب دیتے. بچوں کو آپ مطمئن نہیں کر سکتے. یہ الگ بات ہے کہ بچے کو آپ کچھ بھی بول دیں اور وہ سن لے اور خاموش رہ جائے، یہ ایک الگ چیز ہے. سلسلہ پہنچا نمرود تک. کہا کہ نمرود نے پیدا کیا. تو پوچھا نمرود کو کس نے پیدا کیا؟ بولے بس جان دے تو چپ رہو. جیسے کلاس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو سمجھدار اور ذہین بچے ہوتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں، اور جو غبی کن ذہن ہوتے ہیں جن کو نہیں سمجھتا، کم سمجھتا ہے، وہ خاموش رہتے، کوئی سوال نہیں کرتے. تو ایک طالب علم تھا، استاذ نے دیکھا کہ یہ کبھی کچھ نہیں پوچھتا. اس کو بلا کر کے کہا کہ تو کچھ پوچھتا نہیں ہے، تو بھی کچھ پوچھا کر. جب استاذ نے حوصلہ دیا تو وہ بھی ہمت پکڑ لیا. اب جب سبق شروع ہوا تو سبق شروع ہونے کے بعد استاذ نے بتایا کہ روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے اور خواہشات نفسانی سے رکے رہنے کا نام. روزہ اس کو کہتے ہیں، سورج ڈوبنے تک. تو اس طالب علم نے سوال کیا کہ حضرت اگر سورج نہ ڈوبے تو؟ بولے جان دے تو سوال مت کیا کر، تیرا خاموش رہنا بہتر ہے، خاموش رہنا بہتر ہے. تو حضرت ابراہیم کے سوالات کا ایک سلسلہ تھا، ماں نے خاموش کرا دیا. لیکن ماں باپ کو تشویش ہو گئی کہ یہ بات اگر گھر سے باہر نکلی تو پھر کیا ہوگا. اور ہوا ایسا ہی. قرآن کریم میں آتا ہے کہ ان کا جو ہے سالانہ میلہ لگا کرتا تھا اور پوری بستی کے لوگ میلے میں جاتے تھے. جب میلہ لگا تو حضرت ابراہیم کو بھی کہا گیا کہ تم بھی چلو. تو حضرت ابراہیم نے ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا انی سقیم، فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم. اس زمانے میں لوگ ستاروں کی چال دیکھ کر کے لوگوں کے حالات اور مستقبل کا فیصلہ کیا کرتے تھے کہ تیرے حالات ایسے رہیں گے، ستاروں کی چال دیکھ کر کے. تو حضرت ابراہیم نے
ظاہر بات ہے جو جیسے سمجھتا ہو اس کو ویسے سمجھانا پڑتا ہے. حضرت ابراہیم کو جب میلے میں لے جانے کی ضد ہونے لگی تو حضرت ابراہیم نے ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں، تم لوگ جاؤ. تو لوگوں نے ایسا سمجھا کہ ان کو ستارہ شناسی کا علم ہے، اور دیکھ کر کے انہوں نے اپنے بارے میں یہ بات کہی، اور وہ لوگ اس پہ بھروسہ رکھتے تھے، یقین کرتے تھے. اس لیے حضرت ابراہیم کو چھوڑ کر کے وہ لوگ چلے گئے. اب حضرت ابراہیم ادھر رہے، وہ گئے بت خانے میں تو دیکھا تو یہاں سے لے کے وہاں تک سارے بت تھے. قرآن کریم میں آتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کلہاڑی یا کدال ایسی کوئی چیز تھی. سارے سائیڈ سے جتنے لوگ تھے سب کو انہوں نے توڑ ڈالا، اور پھر وہ ہتھوڑا بولو یا کلہاڑی بولو وہ بڑے بت کی گردن میں لٹکا دیا اور چلے آئے. جب لوگ میلے سے واپس آئے اور یہ حالت دیکھی تو ظاہر بات ہے ان کے جذبات کیسے رہے ہوں گے. سبھی آپے سے باہر تھے، بادشاہ اور رعایا سبھی. یہ ہوا کہ یہ حرکت کس نے کی. تحقیق ہوتے 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 یہاں تک پہنچے کہ کہنے والوں نے کہا کہ ابراہیم ایک مرتبہ ایسا کہہ رہا تھا کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے، یہ کیا کر سکتے، تم کیوں ان کو پوچھتے ہو. اور سب میلے میں چلے گئے تھے، وہی بستی میں رہ گیا تھا اکیلا. اس کو بلا کر تحقیق کی جائے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو بلایا گیا، پوچھا گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ جو بڑا ہے اس سے پوچھو، اس نے دیکھا ہے، یہ بتائے گا. تو لوگ کہنے لگے یہ کیسے بتائے گا، یہ تو بولتا بھی نہیں، نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ پھر تم اس کی پوجا کیوں کرتے. لاجواب ہو گئے. نمرود کے دربار میں لے جایا گیا. نمرود نے پوچھا کہ تیرا خدا کون ہے. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے. تو نمرود کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. بے گناہ شخص کو بلا کر کے قتل کر دیا، بولے دیکھ اس کو میں نے مار دیا. اور جس کو موت کی سزا دی گئی تھی اس کو قید خانے سے بلایا اور اس کو آزاد کر دیا، بولے دیکھ اس کو میں نے جلا دیا. اب ظاہر بات ہے مارنا اور جلانا حضرت ابراہیم کے کہنے کا مطلب کچھ اور تھا، نمرود نے کچھ اور سمجھا اور بتایا. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. قرآن کریم میں آتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي کفر. جب حضرت ابراہیم کی یہ بات نمرود نے سنی تو وہ ہکا بکا رہ گیا. ظاہر بات ہے اب وہ اس میں تو کچھ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کہتا کہ چل میں مغرب سے نکال کر کے بتاتا اور مشرق میں ڈبا کے بتاتا. نمرود یہ نہیں کر سکتا تھا، خاموش رہ گیا. لیکن ظاہر بات ہے کہ جن لوگوں کے پاس اقتدار، طاقت، افرادی قوت ہوتی ہے وہ لوگ ظلم سے باز نہیں آتے، اور ایسے موقع پر ان کے جذبات اور زیادہ بڑھ جاتے، انہیں اپنی ذلت خفت محسوس ہوتی ہے. نمرود نے پھر گھیرنا شروع کیا. حضرت ابراہیم کے والد نے حضرت ابراہیم کو سمجھانے کی کوشش کی تو حضرت ابراہیم نے سب کچھ سننے کے بعد اپنے والد کو سمجھانا شروع کر دیا. تو حضرت ابراہیم کے والد نے کہا کہ اب سامان اٹھاؤ، گھر سے باہر، تمہارے ساتھ ہم اپنی گردن نہیں کٹوا سکتے. حضرت ابراہیم کو گھر سے باہر کر دیا. جب گھر سے باہر کیا تو پھر نمرود نے اپنی حکومت اور سلطنت سے باہر کیا. تو حضرت ابراہیم پھر مجبور ہو کر کے اپنی بیوی حضرت سارہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط جو ایمان قبول کر چکے تھے ان کو لے کر کے انہوں نے اپنی بستی چھوڑ دی. جا رہے تھے ملک شام کی طرف تو مصر سے گزر ہوا. حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق آتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت تھی، اور مصر میں اس وقت جو بادشاہ تھا وہ خوبصورت عورتوں پر اپنا حق سمجھتا تھا. وہاں تک خبر پہنچ گئی حضرت سارہ کی خوبصورتی کی.
اور یہ مصر میں تھے، اس کے حدود سلطنت میں تھے. 3 آدمی بادشاہ وقت کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ اس نے اپنے فوجیوں کو بھیجا اور کہا کہ اس عورت کو لے کر کے محل میں آؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام عاجز اور بے بس تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے. لیکن حضرت ابراہیم کو بتانے والوں نے یہ بتایا کہ بادشاہ جو ہے اگر کسی عورت کے ساتھ اس کا بھائی ہو تو پھر اس عورت پر ہاتھ نہیں ڈالتا ہو. تو حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ سے یہ بات کہی کہ ہم ہیں تو میاں بیوی، لیکن دین کے اعتبار سے ہم بھائی بہن ہیں. تو بھی ایک اللہ کو ماننے والی، میں بھی ایک اللہ کا ماننے والا ہوں. تو جب بادشاہ پوچھے گا تیرے ساتھ کون ہے تو کہہ دینا کہ میرے ساتھ میرا بھائی ہے. اور کہنے سے مقصد یہ ہوگا کہ دینی بھائی ہے، حقیقی بھائی نہیں ہے. حضرت سارہ جب محل میں پہنچی تو اس وقت جو بادشاہ تھا اس نے پوچھا کہ تیرے ساتھ کون ہے؟ جو مرد ہے کہا کہ وہ میرے بھائی. تو وہ سوچ میں پڑ گیا کیا کروں. لیکن حضرت سارہ کی خوبصورتی سے اتنا متاثر تھا کہ اس نے اپنا اصول بھی بالائے طاق رکھ دیا. اور حضرت سارہ کی طرف جب گناہ کے ارادے سے بڑھا تو زمین نے اس کے پیر پکڑ لی. اس کا پیر زمین میں اتر گیا اور زمین نے اس کے پیر پکڑ لیے. بہت کوشش کیا اپنا پیر نکالنے کی، زمین نے چھوڑا نہیں. اور ظاہر بات ہے یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ ہر آدمی سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ آج اگر یہاں جہاں ہمارا پیر ہے یہ زمین اگر میرا پیر پکڑ لے اور میں اپنا پیر نہ نکال سکوں تو سوچنے پہ مجبور ہو جاؤں گا. تو پھر وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ آج تک تو کبھی ایسا ہوا نہیں، لیکن آج ایسا ہو رہا ہے تو ضرور کوئی بات ہے. اس نے اپنا اصول کنارے کر دیا تھا تو اس نے حضرت سارہ سے معافی مانگی اور یہ سمجھ کر کے کہ یہ اللہ کی نیک بندی ہے اس نے کہا کہ تم مجھے معاف کر دو اور میرے لیے دعا کرو کہ زمین میرا پیر چھوڑ دے. حضرت سارہ نے دعا کی، زمین نے پیر چھوڑ دیا. پھر اس کی نیت خراب ہو گئی. پھر جب آگے بڑھا تو پیر پہلے سے زیادہ زمین میں دھس گیا. مجبور ہو کر کے اور اس بات کو سمجھ کر کے کہ میں اپنے برے ارادے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ عورت اللہ کی حفاظت میں. تو اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ حضرت سارہ کو دے دی کہ اسے لے جاؤ، یہ تمہاری خدمت کرے. اب حضرت سارہ تو ادھر گئی تھی، حضرت ابراہیم مصلی پر تھے، اللہ سے رو کر کے گڑ گڑا کر کے دعا کر رہے تھے اپنی بے بسی اور عاجزی کے ساتھ کہ اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن تو غالب ہے، تو قدرت والا ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، اس لیے سارہ کی حفاظت فرما. اللہ نے حفاظت فرمائی. جب حضرت سارہ واپس آئی تو ان کے ساتھ جو ہے شہزادی بھی تھی. حضرت سارہ نے پورا واقعہ سنایا اور پھر دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ پیش کیا کہ اللہ تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. پھر یہ لوگ آگے بڑھے، ملک شام گئے. حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم سے کر دیا جائے. اور بات یہ تھی کہ حضرت سارہ کو اولاد نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈالی کہ ہو سکتا ہے ہاجرہ سے اولاد ہو جائے، اور جب ہاجرہ سے اولاد ہو جائے گی تو کم سے کم گھر میں بچہ تو ہوگا، گھر کی رونق تو رہے گی، بڑوں کے لیے وقت گزاری کا ایک موقع تو رہے گا. اس لیے حضرت ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم سے کروا دیا گیا. اور اللہ کا کرنا کہ حضرت ہاجرہ سے اللہ پاک نے اولاد عطا کرنے کا فیصلہ کر لیا. کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت اتنی ہو چکی تھی کہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے تھے.
اور اولاد پیدا ہونے کا ایک ٹائم اور پیریڈ ہوتا ہے، عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے، وہ اتنا حصہ گزر جائے پھر اولاد نہیں ہوتی. لیکن وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، کچھ بھی مشکل نہیں. جو خدا بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو پیدا کر دے، جو خدا بغیر باپ کے حضرت حوا کو پیدا کر دے، اور جو خدا بغیر ماں کے حضرت حوا کو پیدا کر دے، اور بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دے، اور پہاڑ میں سے 10 مہینے کی گابھن اونٹنی کو پیدا کر دے، تو اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. حضرت ہاجرہ کے یہاں امید ہو گئی اور حضرت اسماعیل پیدا ہوئے. اب ظاہر بات ہے بڑھاپے کی اولاد بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اور حضرت ابراہیم کا معاملہ تو ایسا تھا کہ بڑھاپے کی اولاد ہونے کے ساتھ ساتھ یہی اکیلے بھی تھے نا، کہ چلو اور 2-4 اولاد ہوتی تو محبت بڑھ جاتی. یہاں تو لے دے کر کے ایک بیٹا، اور وہ بھی بڑھاپے کا. تو حضرت ابراہیم کے دل میں محبت آ گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے خلیل اللہ بنایا تھا. خلیل دوست کو کہتے ہیں، ایسے دوست کو جس کی محبت دل کی گہرائی میں ہو. اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا تھا. اب جب انہیں خلیل اللہ بنایا گیا، اب اولاد کی محبت اور اولاد کے ساتھ پھر بیوی کی محبت دل میں آ گئی، تو اللہ پاک کی طرف سے امتحان آیا. اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اب بیوی اور بیٹے کو لے جا کر وادی غیر ذی زرع، جہاں آج بیت اللہ، مسجد حرام، مکہ مکرمہ ہے، وہاں چھوڑ کے آ جاؤ. لیکن سبب جو بنا وہ حضرت سارہ کا کہنا تھا. حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ میں اپنی محرومی کی وجہ سے ہاجرہ اور اس کے بیٹے کو دیکھ نہیں سکتی. میں ان کو دیکھتی ہوں تو مجھے محرومی کا احساس ہوتا ہے، اور یہ احساس مجھے ناشکری کی طرف لے جاتا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی ناشکر گزار بندی نہیں بننا چاہتی. اس لیے ان کو میری نظر کے سامنے سے ہٹا دو، میں انہیں کبھی نہ دیکھوں، ایسا انتظام کرو. حضرت ابراہیم سوچ رہے تھے، اللہ پاک کی طرف سے وحی آ گئی کہ اب ان کو لے جا کر کے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر کے آ جاؤ. حضرت ابراہیم کے لیے ایک نبی ہونے کی وجہ سے سوائے تعمیل کے کوئی راستہ نہیں تھا، اور امتحان تھا. یہ اللہ کے حکم کی تعمیل امتحان تھا کہ وہ بیوی جس کے ذریعے سے اللہ نے اولاد دی، اور وہ بیٹا جو بڑھاپے میں پیدا ہوا، اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ وہاں جا کر چھوڑ کر کے آ جاؤ. اللہ کے حکم کی تعمیل میں حضرت ابراہیم ایک مشکیزے میں پانی اور ایک تھیلی میں کھجوریں لے کر کے چلے، اور مکہ مکرمہ جہاں ہے وہاں آ کر کے اس مقام پر جہاں بیت اللہ ہے، حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ کر ایک مشکیزہ پانی اور کھجور کی تھیلی رکھ کر جانے لگے. تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا، این تذہب یا ابراہیم، کہ ابراہیم تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم خاموش تھے، کوئی جواب نہیں دے پائے. حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ہاجرہ آگے بڑھی اور جا کر کے حضرت ابراہیم کو پیچھے سے دامن پکڑ لیا اور پوچھا کہ کہاں ہم کو چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ یہاں نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ سایہ ہے، نہ مکان ہے، نہ کوئی آبادی ہے، کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم خاموش تھے. تو حضرت ہاجرہ نے خود سے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اس لیے کہ حضرت ہاجرہ کو معلوم تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے جو تم کر رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم نے ہاں کہا سر کے اشارے سے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ہاجرہ نے پوچھا تم ہمیں کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی کہ یہ اللہ کا حکم ہے. حضرت ہاجرہ نے جواب کیا دیا؟ کہا کہ ان کان ھذا الحکم من اللہ اذا لا یضیعنا،
اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا. حضرت ابراہیم کا کپڑا چھوڑ دیا. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے ان کو جہاں بیت اللہ ہے وہاں چھوڑ کر کے مروہ پہاڑی کی طرف چلے، اور مروہ پہاڑی چڑھ کر کے دوسری طرف اتر کر کے ایک مقام پر رکے، اور رک کر کے انہوں نے پلٹ کر کے دیکھا. مروہ کے اس طرف پلٹ کر کے نہیں دیکھا، اس اندیشے اور خوف کی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر میں ان کو چھوڑ کر نہ جا سکوں، یا تو میں رک جاؤں یا ان کو لے کر کے چلا جاؤں، اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں ہو پائے گی. پلٹ کر کے نہیں دیکھا. لیکن جب اس طرف اتر گئے پھر رک کر کے پلٹ کر کے دیکھا تو درمیان میں پہاڑ تھا. ایک طرف حضرت ابراہیم اور پہاڑ کے دوسری طرف بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل. کتابوں میں آتا ہے کہ بشری تقاضے کے پیش نظر ایک شوہر ہونے کے ناطے، ایک باپ ہونے کے ناطے حضرت ابراہیم نے دعا کی. قرآن کریم میں حضرت ابراہیم کی پوری دعا اللہ پاک نے ذکر کی ہے. حضرت ابراہیم نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. کہ ہمارے پروردگار تیرے حکم پر اپنے بیوی بچے کو اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جہاں تیرا محترم گھر بیت اللہ ہوگا، اور اس لیے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں کہ یہ نماز قائم کرے. اور پھر یہ دعا کی فجعل افئدۃ من الناس، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ کر دے. وارزقہم من الثمرات، انہیں پھلوں کی روزی عطا فرما تاکہ تیرے اس شکر گزار بندے بنے. مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسی دعا اللہ کا نبی ہی کر سکتا ہے. عام آدمی جسے نبوت کا مقام نہ ملا ہو وہ ایسی دعا نہیں کر سکتا. حضرت ابراہیم کی دعا تھی. اس کے بعد اور بھی دعائیں مانگی انہوں نے. جس مقام پر حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی اس مقام کو مقام مدعا کہا جاتا ہے. مقام مدعا اہل مکہ کا تعامل رہا کہ جب جنازہ لے کے جاتے تھے تو جنت المعلی جانے کا راستہ وہی تھا جس راستے پر مقام مدعا تھا. تو حرم میں نماز جنازہ پڑھنے کے بعد کاندھا دے کر وہاں تک لے جاتے تھے اور پھر جنازہ اسی مقام پر رکھ دیتے تھے جو مقام مدعا یعنی حضرت ابراہیم کے دعا کرنے کی جگہ تھی، اور پھر اس کی مغفرت کی دعا کرتے تھے اور پھر کاندھا دے کر کے اس کو قبرستان لے جاتے تھے. ماضی میں جن لوگوں نے حج کیا جب وہ مقام تھا، آج بھی ہے لیکن اس وقت تعین تھا، لوگ جانتے تھے، بتاتے تھے. آج سب کچھ توڑ کر کے میدان کر دیا گیا ہے. آج بتانا مشکل ہے کہ کہاں پر مقام مدعا تھا. ہے وہ جگہ اور جاننے والے جانتے ہیں. حکومت نے بھی کوئی نہ کوئی نشانی لگا کر کے رکھی ہے، لیکن عام لوگوں کو، ہم جیسے لوگوں کو پتہ نہیں. حضرت ابراہیم نے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد پھر آگے بڑھے. کچھ آگے گئے تو حضرت ابراہیم پر اللہ پاک کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور فرمایا کہ ابراہیم ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے. اب تم آگے دیکھو، پیچھے دیکھو، دائیں دیکھو، بائیں دیکھو. حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی چاروں طرف دیکھا. جب دیکھ چکے تو اللہ پاک کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ ابراہیم جہاں تک تمہیں نظر آیا چاروں طرف ریت کے جتنے ذرے ہیں اتنی رحمتیں میں روزانہ تم پر اور تمہاری اولاد پر اتاروں گا. جس مقام پر اللہ پاک کی طرف سے یہ وحی آئی تھی اسے مقام مستجاب کہتے. دعا کی قبولیت کی بشارت کا مقام. آج وہ بھی میدان ہو چکا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام
اللہ پاک کی طرف سے جب یہ بشارت ملی تو 100% یقین ہو گیا کہ کھجور رہے نہ رہے، پانی رہے نہ رہے، بیوی بچے سلامت رہیں گے۔ اللہ نے ذمہ داری لے لی تھی اور اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ حضرت ابراہیم چلے آئے۔ اس واقعے کے پس منظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک درود پاک پڑھنے کا حکم دیا، جسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، کما صلیت علی ابراہیم، کما بارکت علی ابراہیم، کہ اللہ جس طرح آپ نے حضرت ابراہیم پر رحمتیں نازل کی، جس طرح آپ نے حضرت ابراہیم کی اولاد پر رحمتیں نازل کی اور برکتیں نازل کی، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر بھی رحمتیں نازل فرما۔ درود ابراہیمی میں یہ دعا ہے۔ درود ابراہیمی کا پس منظر یہ واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس درود کو تمام درودوں میں سب سے افضل مقام عطا کیا ہے، اور اس درود کے الفاظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے۔ آپ کو درود کی کتابوں میں بہت سارے درود ایسے ملیں گے جو لوگوں نے بنا لیے، وہ غلط نہیں ہے، صحیح ہے، پڑھنا ہے، اچھا ہے، لیکن الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں۔ جیسے درود تاج ہے، درود لکھی ہے، اور بھی بہت سارے ایسے درود ہیں کہ لوگوں نے اپنے طور پر یہ درود بنا لیے، لیکن درود ابراہیمی ایسا درود ہے کہ اس کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیے ہیں، اور اس درود کو اللہ کے رسول نے نماز میں جگہ دیے، نماز میں جگہ دیے۔ تو اس درود کا پس منظر بھی یہی واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام واپس آ گئے۔ ادھر حضرت ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل، دودھ پینے کا زمانہ تھا۔ حضرت ہاجرہ کھجور کھاتی رہی، پانی پیتی رہی، بچے کو دودھ پلاتی رہی۔ ایک وقت آیا کھجوریں ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا۔ اب ماں بھوکی اور پیاسی، تو اس کے سینے میں بچے کے لیے دودھ کہاں سے آئے گا؟ اب ماں بھی بھوکی پیاسی، بھوک پیاس سے پریشان، بچہ بھوک پیاس سے تڑپ رہا ہے، اور ہے کچھ نہیں۔ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ حضرت ہاجرہ بے اختیار ہو گئی، بچے کو زمین پر ڈالا، دوڑ کر کے قریب کی پہاڑی صفا پر گئی، اور اوپر چڑھ کر کے چاروں طرف دیکھا کہ کہیں کوئی بستی نظر آ جائے، کہیں پانی نظر آ جائے، کوئی جاتا ہوا قافلہ دکھائی دے دے۔ کچھ دکھائی نہیں دیا تو صفا سے اتری، اور جب تھوڑا گہرائی کا حصہ آیا جہاں سے اسماعیل نظر نہیں آ رہے تھے تو دوڑنا شروع کیا، اور وہاں تک دوڑی جہاں تک اسماعیل نظر نہیں آئے۔ پھر وہاں سے مروہ پہاڑی تک گئی، اور مروہ پر چڑھ کر کے چاروں طرف دیکھا۔ یہ عمل 7 مرتبہ کیا۔ ساتواں چکر جب مروہ پر پورا ہوا تو حضرت ہاجرہ کو آہٹ محسوس ہوئی۔ ایک دم خاموشی ہو تو گھڑی کی آواز بھی آپ کو سنائی دے گی۔ تنہائی اور بالکل سناٹا، حضرت ہاجرہ کو آہٹ سنائی دی۔ انہوں نے بچے کی طرف سب سے پہلے دیکھا کہ کیسی آہٹ ہے، تو دیکھا کہ بچے کے پاس کوئی کھڑا ہے۔ دل میں خوف آ گیا کہ نہ معلوم یہ کون ہے، کیا ارادہ ہے اس کا۔ آئی ڈرتے ڈرتے، پوچھا تو حضرت جب آئی تو دیکھا کہ جس جگہ حضرت اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے وہاں پر اپنا پیر مارا تو اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کیا۔ حضرت ہاجرہ بے اختیار ہو گئی، اور بشری تقاضوں کے پیش نظر ریت سے انہوں نے پانی کو گھیرا، اور ان کی زبان سے نکلا زم زم۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں رک جا رک جا۔ بے اختیار پانی کو انہوں نے کہا کہ رک جا،
اس پانی کا نام زمزم۔ دنیا کا یہ وہ واحد پانی ہے جس میں اللہ نے سیرابی کے ساتھ ساتھ پیٹ بھرنے کی بھی صلاحیت رکھی، تاثیر رکھی، کہ اس سے آدمی سیراب بھی ہوتا ہے اور سیر بھی ہو جاتا۔ آپ مہینوں کچھ مت کھاؤ، صرف زمزم پیتے رہو، آپ زندہ رہو گے اور کمزوری بھی محسوس نہیں ہوگی۔ زمزم کے علاوہ پوری دنیا میں کہیں ایسا کوئی پانی موجود نہیں ہے جو زمزم کی برابری کر سکے، پیاس بھی بجھا سکے اور پیٹ بھی بھر سکے۔ یہ تاثیر اللہ نے صرف زمزم میں رکھی، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اب حضرت ہاجرہ زمزم پیتی رہی اور اپنے بیٹے اسماعیل کی پرورش کرتی رہی۔ حضرت ابراہیم تو ملک شام آ گئے اور ان کو کچھ پتہ نہیں کہ وہاں کیا ہوا، لیکن اس بات کا یقین تھا کہ اللہ نے ذمہ داری لی ہے تو وہ محفوظ ہوں گے۔ کچھ زمانہ گزرا، حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے۔ صبح اٹھ کر 100 اونٹوں کی قربانی دی، اس لیے کہ ایک انسانی جان کی دیت 100 اونٹ ہے، 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ دوسری رات کو پھر خواب دیکھا، پھر 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ تیسری رات کو پھر خواب دیکھا، پھر 100 اونٹوں کی قربانی کی، اور دل میں اس بات کا یقین آ گیا کہ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے نام پر ذبح کروں۔ اس ارادے سے ملک شام سے وہ چلے، یہاں آئے تو یہاں آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو باقاعدہ گاؤں بس گیا ہے، گاؤں بس گیا ہے۔ آ کر انہوں نے دیکھا کہ بیوی بھی سلامت ہے، بچہ بھی سلامت ہے، اور گاؤں بس گیا ہے۔ اور گاؤں بسنے کی تاریخ یہ ہے کہ وہاں ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو جرہم، اور یہ خانہ بدوش لوگ تھے، ان کا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ جہاں ان کو پانی ملے، ان کے جانوروں کو چارہ ملے، وہاں جا کر کے یہ خیمہ لگا لیتے تھے۔ پانی ختم ہو گیا، چارہ ختم ہو گیا، اب جہاں چارہ پانی ملے گا وہاں چلے جاتے تھے۔ موسم کے لحاظ سے انہیں پتہ ہوتا تھا، ادھر سے وہ لوگ گزر رہے تھے تو انہوں نے پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا، اور ریگستانوں میں پرندے وہیں دکھتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے۔ وہ لوگ حیران ہو گئے کہ آج تک کبھی ہم نے یہاں پرندہ دیکھا نہیں تھا، آج پہاڑی کے اس طرف پرندے نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اور وہ لوگ ریگستانوں کے ماہر تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہاں پانی ہے، کل چاہے نہ ہو، نہ تھا، لیکن آج ہے۔ ایک آدمی کو انہوں نے تحقیق کے لیے بھیجا، اس آدمی نے آ کر کے دیکھا تو اس نے جا کر کے بتایا کہ ایک عورت ہے، اس کے ساتھ دودھ پیتا چھوٹا بچہ ہے، اور پانی کا چشمہ بھی ہے وہاں پر۔ تو وہ سب کے سب آ گئے، اور آ کر انہوں نے حضرت ہاجرہ سے بات چیت کی، اور بات چیت کرنے کے بعد یہ کہا کہ ہم یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ تم یہاں ٹھہر سکتے ہو۔ کہا کہ ہمیں پانی چاہیے، تو کہا کہ پانی استعمال کر سکتے ہو، لیکن پانی پر تمہارا حق نہیں ہوگا، پانی پر حق ہمارا ہوگا، پانی ہماری ملکیت ہوگا، تمہاری نہیں، لیکن تم پانی استعمال کر سکتے ہو۔ اب اندھا کیا چاہے، پانی مل رہا ہے بس ہے، چاہے اپنے مالک نہ ہو، مالک کوئی اور بھی ہو، پانی دے رہا ہے، ہم لیتے رہیں گے۔ اب جب وہ قبیلہ وہاں رکا تو رکا رہا، پانی کبھی ختم ہی نہیں ہوا، تو ان لوگوں نے وہیں پر بستی بسا لی، وہیں رہ گئے۔ اب ظاہر بات ہے، بستی بستے بستے بستی ہے، ایک گھر بنتا ہے، 2 گھر بنتے، 10 گھر بنتے، 20 گھر بنتے، 100 گھر بنتے، پہلے گاؤں رہتا ہے، پھر قصبہ ہو جاتا ہے، پھر شہر ہو جاتا۔ مکے کا یہی حال ہے۔ حضرت ابراہیم آئے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے ارادے سے، تو یہاں آ کر کے دیکھا تو یہاں تو گاؤں بس گیا۔ بیٹے اسماعیل کو لیا اور مینا کے میدان میں تشریف لے گئے۔ راستے میں بیٹے سے کہا کہ یا بنی انی ارا فی المنام، کہ بیٹے نے خواب دیکھا ہے،
انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے، کیا کرنا چاہیے؟ بیٹے سے مشورہ کیا۔ اب ظاہر بات ہے یہ بھی اللہ کے نبی ہونے والے تھے، آج بچے ہیں لیکن کل مستقبل میں اللہ ان کو نبوت کا مقام عطا کرے گا، تو ان کا جواب بھی ویسا ہی تھا جیسے اللہ کے نبی کا جواب ہوتا ہے۔ ایک اللہ کے نبی نے خواب دیکھا، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آئے، اور جس بیٹے کو ذبح کرنا ہے اس سے مشورہ کیا، وہ بھی مستقبل کے نبی تھے، تو انہوں نے جواب یہ دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ والد گرامی آپ نے جو خواب دیکھا ہے آپ کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ مینا کے میدان میں لے گئے، بیٹے نے باپ سے کہا کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری شکل دیکھ کر کے آپ کا ہاتھ رک جائے، اور یہ کہا کہ میرے یہ جو کپڑے ہیں یہ کپڑے اتار لینا اور لے جا کر کے میری ماں کو دے دینا ذبح کرنے کے بعد۔ حضرت ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ بیٹے کو زمین پر اوندھا لیٹایا، چھری پہلے سے تیز کر لی تھی پتھر پہ رگڑ کر کے، سر کے بال پکڑ کر کے سر اٹھایا، گلے پہ چھری رکھی اور چھری چلا دی۔ گرم گرم خون جب ہاتھ اور پیروں پر گرا محسوس ہوا تو حضرت ابراہیم نے یہ سمجھ لیا کہ میں نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دیا۔ پٹی آنکھوں سے ہٹائی تو دیکھا کہ اسماعیل بھی صحیح سلامت ہے اور جبرائیل کے ساتھ کھڑے، اور ذبح جو ہوا ہے وہ حیرت میں تھے، تو حضرت جبرائیل نے ان کی حیرت دور کرنے کے لیے یہ کہا، قد صدقت الرؤیا، کہ ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر بتایا، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت سخت امتحان تھا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو جب اپنے بیٹے اسماعیل کی سلامتی کی خبر ملی تو چھوڑ کر آنے کے بعد اللہ کی محبت پر بیوی اور بیٹے کی محبت کو قربان کر دیا تھا، لیکن جب بیٹے کی سلامتی کی خبر کسی طرح سے ملی پھر محبت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر امتحان لیا کہ اب بیٹے کو جا کے ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم نے وہ امتحان بھی کامیاب کر لی اور نمبرات پورے لیے میرٹ لسٹ میں۔ اللہ تعالیٰ نے نوازنے کا فیصلہ کر لیا۔ نوازنے کا فیصلہ کیا تو نوازا بھی ایسا کہ ان کی اولاد میں ہزاروں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آئے، پیدا ہوئے۔ بنی اسرائیل میں 10,000 سے زائد نبی آئے۔ جن نبیوں کا تذکرہ قرآن کریم میں آپ کو ملتا ہے، 2-4 کو چھوڑ کر کے وہ سارے نبی بنی اسرائیل میں تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اسی سلسلے نسب میں مقدر فرمائی۔ ہمارے آقا بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ نے نوازا بھی، پھر بہت امتحان لیا، بہت سخت امتحان لیا۔ حضرت ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کے مطابق نمبرات عطا کیے۔ صفا مروہ کی سعی حضرت ہاجرہ کا عمل، اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل اتنا قبول ہوا کہ اللہ نے اس کو حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا۔ قربانی حضرت ابراہیم و اسماعیل کا عمل ہے،
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ قربانی اتنی مقبول ہوئی کہ ہر حاجی کے لیے اور ہر صاحب نصاب شخص کے لیے قیامت تک کے لیے ہر سال قربانی واجب کر دی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر حضرت ابراہیم کے ہاتھوں حضرت اسماعیل ذبح ہو جاتے تو پھر قیامت تک ہر شخص کو جس کو اللہ نے اولاد عطا کی ہے ایک بیٹے کی قربانی دینی پڑتی۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جان کی قربانی کو مال کی قربانی سے بدل دیا۔ حضرت جبرائیل سے اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی نے پوچھا تھا کہ جبرائیل، اللہ کے حکم کی تعمیل میں کبھی تم کو مشقت اور تکلیف ہوئی؟ تو کہنے لگے کہ ہاں، 3 مرتبہ۔ ایک مرتبہ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا تو میں 7ویں آسمان پر تھا، اللہ کا حکم ہوا کہ جبرائیل یوسف پانی تک پہنچنے نہیں چاہیے، اس سے پہلے پہنچ کر کے یوسف کو سنبھالا دو۔ میں 7ویں آسمان پر تھا، وہاں سے چشم زدن میں میں آیا، بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا تھا، لیکن وہ نیچے پہنچتے پانی تک اس سے پہلے جا کر کے ان کو میں نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور پتھر کی ایک چٹان پر کنارے بٹھا دیا۔ پوچھا دوسری مرتبہ، کہا جب حضرت ابراہیم نے تیز چھری اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پر رکھ دی، اللہ پاک کا حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے جنت سے مینڈھا لے کر کے جاؤ اور اسماعیل کا گلا چھری سے ہٹا کر کے مینڈھے کا گلا رکھ دو۔ اب آپ اندازہ کرو کتنا معمولی وقت۔ حضرت جبرائیل کہتے اس وقت تو مجھ کو مشقت ہوئی تھی کہ میں جنت سے مینڈھا لے کر کے ابراہیم کا ہاتھ حرکت میں آئے، چھری چلے، اس سے پہلے میں وہاں پہنچ کر کے یہ کام کروں۔ اب پوچھا تیسری مرتبہ، کہا کہ تیسری مرتبہ جب طائف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف کے مکینوں نے پتھراؤ کیا تھا اور آپ کے جسم مبارک سے خون بہنا شروع ہوا تھا تو اللہ کا حکم ہوا تھا کہ یہ خون زمین پر گرنا نہیں چاہیے۔ یہ خون زمین پر گرنا نہیں چاہیے کہ اگر کسی نے نبی کو اذیت و تکلیف دی، زخمی کیا اور نبی کا خون کا ایک قطرہ بھی اگر زمین پر گر گیا تو اس زمین پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اور اللہ کی منشا یہ تھی کہ طائف پر اللہ کا عذاب نہ آئے، اس لیے حضرت جبرائیل کو حکم ہوا تھا کہ زمین پر میرے محبوب نبی کا ایک قطرہ بھی خون کا گرنا نہیں چاہیے۔ کہنے لگے آنے واحد میں پہنچا تھا اور میں نے آپ کے خون کو زمین پر گرنے نہیں دیا۔